أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یعنی یہودیوں نے جو کفر کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر تھی جو سچی ثابت ہوئی کہ آیت میں جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کی. احادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے. نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گناہگار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے. البتہ اگر مجبوری میں موت کی آرزو کرنی ہی پڑے تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بھی ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پھر اگر کرنی ہی پڑ جائے تو یوں کہے، اے اللہ عز و جل، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث گزشتہ دونوں احادیث کی شرح ہے کہ بیماریوں آزاری سے گھبرا کر موت نہ مانگے، اور جس طریقے سے دعا کی اجازت دی گئی ہے نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے. گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے، یعنی مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعت کے حکم پر بھی عمل ہو گیا. مزید فرماتے ہیں، موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور بری بھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ہے تو اچھا ہے، اور اگر دنیاوی تکلیفوں سے گھبرا کر تمنائے موت کرے تو برا ہے. واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس آیت میں ظالم سے مراد کافر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو خوب جانتا ہے اور وہ انہیں سخت سزا دے گا. برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے. اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں.